السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین سکائی نیوز کے ساتھ حاضر ہوں۔ کچھ اہم ترین جو نکات ہیں وہ آپ کے ساتھ آج میں شیئر کروں گا۔ کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کے بارے میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، لیکن سب سے پہلے بات کا آغاز کریں گے عمران خان صاحب جو آج ATC میں پیش ہوئے ہیں اور ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں جو عمران خان صاحب کی آج پیشی تھی، انہوں نے ادھر سے رجوع کرنا تھا کیونکہ ان کی جو ضمانت تھی جو وہ ختم ہو رہی تھی آج، اور جو ہائی کورٹ نے جو ان کو کہا تھا کہ آپ نے ATC سے مطلب متعلقہ جو عدالت ہے وہاں پہ رجوع کرنا ہے۔ تو آج عمران خان صاحب تقریباً 11:30 سے 12 بجے کے بیچ ATC میں گئے، یعنی کہ جو انسداد دہشت گردی عدالت ہے وہاں پر وہ گئے اور انہوں نے ضمانت کے لیے اپلائی کیا، اور ان کی جو ضمانت ہے وہ قبول ہو گئی ہے، اور کیا کہتے ہیں ان کو ضمانت دے دی گئی 1 ستمبر تک۔ عمران خان صاحب کو 1 ستمبر تک کیا کہتے ہیں ضمانت دے دی گئی ہے، اور عمران خان صاحب ذاتی حیثیت میں خود ATC میں پیش ہوئے اور ان کی ضمانت منظور کر لی گئی۔ ٹھیک ہو گیا۔ ضمانت کیا کہتے ہیں جو ہیئرنگ کر رہے تھے، جو وکیل تھے وہ بابر اعوان صاحب اور فیصل جاوید صاحب، دو وکیل تھے۔ بابر اعوان صاحب نے واضح دلائل دیے کہ ایک دفعہ جج صاحب سے کہا کہ آپ FIR دیکھیں، FIR پر نظر ڈالیں اور یہ دیکھیں کہ یہ جو مقدمہ بنایا گیا ہے یہ کس کی مدعیت میں بنایا گیا ہے، کیونکہ اصل میں جو عمران خان صاحب نے 3 افراد کے بارے میں بات کی جس کو لے کر یہ مقدمہ بنایا گیا، وہ 3 افراد تینوں ایک IG اسلام آباد، ایک ایڈیشنل ڈپٹی IG اسلام آباد جو ہے وہ ہیں، اور ایک جج ہیں ایڈیشنل سیشن کورٹ کی، وہ ہے زبا چودھری صاحبہ۔ تو ان کے مطلب کہ ان کو مدعی ہونا چاہیے، ان کی مدعیت میں یہ پرچہ کیا کہتے ہیں یہ FIR ہونی چاہیے تھی، مگر یہاں پر تو مدعی بھی کوئی اور ہے، اور آپ اس کے کیا کہتے ہیں جو اس میں کتنی طاقت ہے، کتنی مطلب کہ ریالٹی ہے وہ دیکھیں کہ کس قسم کا پرچہ اور کن الفاظ میں بنایا گیا ہے۔ عمران خان صاحب نے صرف الفاظ جملے بولے، وہ بھی یہ کہا کہ ہم قانونی کارروائی کریں گے۔ کیا پاکستان کا جو آئین ہے، کیا پاکستان کا جو قانون ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ کسی کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، کسی کے خلاف قانونی کیا کہتے ہیں کارروائی ہو اور اسے دہشت گردی کہا جاتا ہے؟ ایسی کوئی بات عمران خان صاحب نے نہیں کی، ایسا کوئی ایکٹ عمران خان صاحب نے نہیں کیا ہوا جس کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ بنایا جا سکے۔ اقوام عالم اور دنیا پوری اس چیز سے حیران ہے، اور انہوں نے بھی نوٹس لیا ہوا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے، کس طریقے سے یہ چیزیں مطلب کہ کھیلی جا رہی ہیں، کس طریقے سے پاکستان میں قانون کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، قانون کی جو مطلب کہ اصلیت ہے اس کو کس طریقے سے مطلب کہ پیش کیا جا رہا ہے۔ قانون جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو ہراساں کیا ہے، اگر آپ نے کسی کو بندوق دکھائی ہے، کوئی دہشت گردی کے زمرے میں جو چیزیں آتی ہیں کیا کہتے ہیں فائر کیا ہے، کوئی رائفل لے کے کوئی راکٹ لانچر چھوڑا ہے، اس طرح کے کچھ چیزیں، تو تب آپ دہشت گردی کے جو دفعات ہیں 780A کے تحت آپ کوئی پرچہ یا FIR کارروائی کر سکتے ہیں۔ مگر عمران خان صاحب نے چند جملے بولے اور ان جملوں کی بنیاد پر عمران خان صاحب کو دہشت گرد ثابت کر دیا گیا، مطلب کہ دہشت گردی کا پرچہ ان کے اوپر FIR بنا دی گئی، اور یہ سیاسی انتقام ہے، قانونی کارروائی نہیں ہے، یہ سیاسی انتقام ہے ایک قسم کا۔ یہ جو تھے بابر اعوان صاحب کے دلائل تھے، اور انہوں نے بڑی واضح کہا کہ یہ چیزیں مطلب کہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں۔ اگر تو دہشت گردی کا پرچہ بنتا ہے تو وہ تب بنتا ہے جب کوئی سیریس کرائم کیا ہو، جب کوئی سیریس چیزیں کی گئی ہوں جو قانون کہتا ہے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا، اور اس پہ کیا کہتے ہیں جو جج صاحب تھے انہوں نے عمران خان صاحب کی 1 ستمبر تک کیا کہتے ہیں ضمانت قبول کر لی ہے، یعنی کہ اب 1 ستمبر تک عمران خان صاحب کو جو عبوری ضمانت ہے وہ مل چکی ہے، اب ان کو کوئی اریسٹ نہیں کر سکتا۔ خدشہ یہ تھا کہ جب عمران خان صاحب جائیں گے، ایک اور کیس تھا دفعہ 144 کا، اس عدالت میں بھی انہوں نے پیش ہونا تھا،
اس کی بھی ضمانت کے لیے انہوں نے اپلائی کرنا تھا کہ جو کیا کہتے ہیں توہین عدالت کی گئی ہے 144 دفعہ تھا اس ٹائم جب انہوں نے یہ ایکٹ کیا، تو اس کی توہین عدالت کا بھی وہ کیس تھا کہ اس کے اوپر بھی انہوں نے ضمانت کیا کہتے ہیں کے لیے اپلائی کرنا تھا۔ تو عمران خان صاحب کا خدشہ یہ تھا کہ وہاں سے تو اتنا کوئی مطلب کہ اتنا خدشہ نہیں تھا، لیکن یہ جو ATC کی عدالت میں جب انہوں نے پیش ہونا تھا تو خدشہ تھا کہ اگر ضمانت ان کی کیا کہتے ہیں مسترد ہو جاتی ہے، آگے ضمانت نہیں ملتی ہے، تو ظاہر ہے پولیس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہ جا سکتا، اس کے پاس پولیس کو گرفتار کرنا پڑ جاتا ہے عمران خان صاحب کو۔ تو وہ خدشہ تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی سیاسی انتقام کے چکروں میں ضمانت ہو سکتا نہ ملے اور عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے، اس لیے جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر قائدین تھے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے ATC کے باہر، اور اس کے بعد جو ایک بھرپور قسم کا جو کراؤڈ دیکھا گیا، عوام دیکھی گئی، PTI کے کارکنز دیکھے گئے، وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، تاکہ اگر کوئی اس طرح کا مطلب ایکٹ کیا جاتا ہے تو گرفتاری سے روکا جائے۔ عمران خان صاحب ظاہر ہے ایک مضبوط ترین انسان ہے، ڈٹ جانے والے انسان ہے، دلیر انسان ہے، ایک عظیم لیڈر ہے، اور جب ایک عظیم لیڈر ہیں اور ظاہر ہے وہ عظیم لیڈر تب بنا ہے جب عوام نے اس کو عظیم بنایا ہے، عوام نے اس کو پسند کیا ہے، عوام میں مقبول ترین لیڈر ہیں، تو ایسے لیڈر کو گرفتار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو سیاسی کارروائی انہوں نے کرنی تھی، اور وہ چاہتے بھی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے میں ٹیکنیکلی بنیادوں پر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے اور پھر ان کے خلاف جو ہے کیا کہتے ہیں اپنے سیاسی انتقام لیے جائیں، اور ان کو مطلب کہ تذلیل کی جائے ان کی، اور ان کو کسی نہ کسی ٹیکنیکلی بنیاد پر نائل کیا جائے۔ تو ایسا ہو نہیں پا رہا ہے کیونکہ پاکستان کی جو عدالتیں ہیں وہ آزاد عدالتیں ہیں اور اپنے فیصلے آزاد کر رہی ہیں، کسی کے دباؤ میں فیصلے نہیں کر رہی پاکستان کی عدالتیں، اور یہی اصل قانون کا حسن ہوتا ہے، جو عدالتیں جب اپنے فیصلے خود کرتی ہیں، کسی کی بندش میں فیصلے نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہی ہوا کہ عدالت نے کیا کہتے ہیں پولیس کو بھی اور اس کے بعد مدعی کو بھی نوٹس جاری کر دیا عبوری ضمانت کے بعد۔ 1 ستمبر تک عمران خان صاحب کی عبوری ضمانت گرانٹیڈ ہو چکی ہے، اب ان کو 1 ستمبر تک کوئی اریسٹ نہیں کر سکتا ہے۔ وہ لوگ جن کی چالیں تھیں، وہ لوگ جو اپنے پورے منصوبہ بندی کر کے بیٹھے ہوئے تھے، جن کے کارڈ فلاپ پہ فلاپ ہوئے جا رہے ہیں، جن کے کارڈ بہت دفعہ فیل ہو چکے ہیں، جن کی گیمیں ساری سازشیں فلاپ ہو چکی ہیں، وہ آئے دن ایک میٹنگ کرتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کس طریقے سے عمران خان صاحب کو اوپر ٹیکنیکلی ایک مقدمہ بنایا جائے اور اس میں ان کا گھیراؤ کیا جائے، ان کو اریسٹ کیا جائے اور سیاسی انتقام کے دائرے میں لایا جائے۔ یہ چیزیں کر رہے ہیں، لیکن اوورآل ملک کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، سیاسی ایک قسم کا بحران ہے جس سے نکلنے کے لیے واحد حل عمران خان صاحب نے بہت پہلے بتا دیا، جس کے اوپر آج بھی عمران خان صاحب اٹل کھڑے ہیں کہ سیاسی بحران کو ختم کرنے کے لیے فریش مینڈیٹ، فریش الیکشن، جنرل الیکشن کی طرف جانا پڑے گا۔ وہ لوگ جو ان کو لے کر آئے تھے، یہ جو حکومت ہے جو لے کے آئے تھے، وہ بھی اب ان کو کس منہ سے کہیں کہ بھائی آپ زیادتی نہ کریں، اس طرح کی زیادتیاں مت کریں، جو خود ایک بہت بڑی زیادتی کر چکے ہیں ان کو لا کر۔ تو یہ چیزیں جو تھیں یہ پاکستان کے مفاد میں تو نہیں تھیں ظاہر ہے، لیکن اب ایک دل کی تسلی کے لیے انا جو پرستی ہے، جو ضد ہے، اس کے لیے انہوں نے کیا۔ اب جو ایک اور انا پرستی اور ضد ہے وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو واک آؤٹ کیا جائے، سیاست سے نکالا جائے، عمران خان صاحب کو بھی ڈسکوالیفائی کیا جائے، ان کے سر کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن کی، نااہلی کی ایک تلوار لٹکائی جائے جس پہ وہ دب جائیں، جس کے اوپر پریشر ہو جائیں وہ، اور پھر ان کے سامنے پھر ہم ڈیل کریں ان سے، پھر ان کے سامنے رستے رکھیں کہ دیکھیں جی اب یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک شخص نااہل ہوا ہے، اس کے ساتھ بھی یہی سچویشن تھی، آپ بھی اسی سچویشن میں آ گئے ہیں، اب یہ کہ ان کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے، ان کو بھی اس ایشو کو زیادہ مدعا نہ بنایا جائے، یہ چیزوں کو زیادہ ریز نہ کیا جائے، مل کر فرینڈلی میچ کھیلا جائے۔ تو میچ تو فرینڈلی نہیں کھیلا جا سکتا، اگر دونوں دوست ہی میچ کھیلیں گے
تو ایک دوسرے کی فیور، ایک دوسرے کے ساتھ وہ چیزیں کریں گے، لیکن عوام کا بھلا نہیں ہوگا۔ فرینڈلی میچ کا مطلب منافقت ہوتی ہے میرے آئیڈیا کے مطابق۔ تو ایک حق ہوتا ہے، ایک سچ ہوتا ہے، سچ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے، یہ درمیان والی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے جسے ہم نیوٹرل کہتے ہیں، درمیان میں کوئی کھڑا رہنا کہ میں ادھر کا نہیں ہوں، میں ادھر کا نہیں ہوں، میں بھائی دونوں طرف کا ہوں، وہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو ایک سائڈ پہ کھڑا ہونا ہوتا ہے، آپ کو اپنا ایک واضح نیریٹو دینا ہوتا ہے کہ جی میں سچ کے ساتھ کھڑا ہوں، میں حق کے ساتھ کھڑا ہوں۔ تو یہ چیزیں ان کو بنیاد بنایا جا رہا تھا، جیسے توشہ خانہ کیس ہے، جس طرح کا ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے، سارے کیڑے اکٹھے کیے جا رہے ہیں، چوہے مارے جا رہے ہیں، پہاڑ کھودے جا رہے ہیں، مرے ہوئے چوہے نکل رہے ہیں، کوئی چیز مطلب کہ کوئی خاص ایلیگیشن لگانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی حکومت کہ کسی طریقے سے ہم عمران خان صاحب کا راستہ روک لیں، ایسا ان سے ہو نہیں پا رہا ہے۔ بیچارے روز ایک میٹنگ کرتے ہیں، روز ایک پلان بناتے ہیں، عوام کے پلانز ان کو بھول گئے ہیں، عوام کی تکلیف بھولی ہوئی ہے، عوام کا درد بھولا پڑا ہے، اور یہ بھی بھولے ہوئے ہیں کہ شاید ہم نے عوام کے پاس کبھی زندگی میں جانا نہیں ہے، الیکشن ہونے نہیں ہے۔ یہ بھی پتہ نہیں ان کو ذہن میں یہ کس نے بات ڈال دی ہے کہ جی آپ عوام کے اندر نہیں جانا ہے، آپ اسی کو آپ نے 50 سال کے لیے یہی حکومت آپ کی چلتی رہنی ہے، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ جنرل الیکشن تو ہونا ہی ہونا ہے، آج نہیں تو کل نہیں تو مہینے بعد 6 مہینے بعد ہونا ہی ہونا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر بات کرتے ہیں عمران خان صاحب نے ہری پور میں جلسہ کیا کل، بھرپور انداز میں کراؤڈ نے شرکت کی، بہت ایک جنون دیکھنے کو ملا، بچے بوڑھے جوان، خاص کر کے پاکستان تحریک انصاف کی یہ روایت رہی ہے کہ ان کے جلسوں میں عورتیں خاص کر کے زیادہ آتی ہیں، خواتین بہت زیادہ آتی ہیں، بچیاں آتی ہیں، ینگ یوتھ آتی ہے، بزرگ آتے ہیں اور بزرگ عورتیں آتی ہیں، ایون کہ ویل چیئر کے اوپر بھی لوگ آتے ہیں، تو کینسر کا مریض ہے تو وہ بھی آتا ہے، جو چل سکتا ہے جو نہیں چل سکتا ہے اسٹریچر پہ، وہ بھی کئی بار دفعہ ہم نے دیکھے ہیں، کراؤڈ میں شامل ہونے کی کوشش، اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کل ہری پور میں جلسہ کیا، بہت بڑا جلسہ تھا، کراؤڈ دیکھنے والا تھا اور ایک جنون تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ہری پور کے جلسے میں ایک بار پھر عوام کو تیار رہنے کا اشارہ دے دیا ہے عمران خان صاحب نے کہ عوام تیار رہیں، پی ٹی آئی کے کارکن تیار رہیں، جو عام لوگ ہیں وہ بھی تیار رہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کو اس ٹائم کیا کہتے ہیں فالو کر رہے ہیں، یا جو عام عوام ہے جو دکھ درد میں گھیری پڑی ہے حکومت کی بدماشیوں اور حکومت کی کیا کہتے ہیں ہٹ درمیوں کی وجہ سے، ہٹ کندوں کی وجہ سے، تو وہ بھی تیار رہیں کہ واضح کر دیا کہ امپورٹڈ حکومت کو اس بات کا واضح کیا گیا ہے کہ آخری کال اب میں دوں گا۔ یہ چیز عمران خان صاحب نے واضح کہہ دی ہے، بتا دی ہے، اس بار جو میں نے کال دینی ہے احتجاج کی کال، چاہے وہ لانگ مارچ کی صورت میں ہو، چاہے وہ پورے پاکستان کو سیل کرنے کی صورت میں ہو، وہ آخری ہوگی، یعنی کہ الٹیمیٹم دی گیا ہے کہ آخری ہوگی، اب اس کے بعد کوئی چانسز نہیں ہے، اس کے بعد آپ کو سکون سے فیصلے کرنے کا ٹائم نہیں ملے گا کہ اب آپ اے سی کے نیچے بیٹھ کر سکون کے فیصلے کریں، آرام سے کریں کہ ہم نے کس قسم کا باہو بلی والا یا کٹپا والا کھیل کھیلنا ہے، اور کس طرح مطلب کیا کہتے ہیں وہ ایک ماتا تھی باہو بلی فلم میں، اس کو بیوقوف بنانا ہے۔ یہ اس ماتا کا رول ہمارا پاکستانی عوام جو ہے وہ ادا کر رہی ہے کہ بیوقوف پہ بیوقوف بنایا گیا ہے عوام کو، ٹھیک ہے۔ تو اب عوام کو بیوقوف بنانے کی جو پلاننگ ہے اے سی کے کمرے کے نیچے، وہ اب آپ نہیں کر پائیں گے۔ آپ عمران خان صاحب لاسٹ کال دیں گے جب بھی دیں گے، اور وہ دے سکتے ہیں، کے پی کے حکومت ان کے پاس ہے، جی بی کی حکومت ان کے پاس ہے، آزاد کشمیر میں اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کا ہولڈ ہے، اور پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، 12 کروڑ عوام پاکستان کے عمران خان صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ایک بہت بڑا صوبہ ان کے ساتھ کھڑا ہے، تو یہ چاروں طرف سے عمران خان صاحب نے کال دینی ہے، اور پاکستان کا جو 27 کلومیٹر کا ایریا ہے وہ سیل ہو جانا ہے، چاروں طرف سے لوگوں نے نکل آنا ہے، ڈسٹرکٹ لیول تک، ضلعی لیول تک، اس کے بعد آگے چھوٹے قصبوں تک، ٹاؤنوں تک، ہر چیز عمران خان صاحب کی یہ ہدایات ہیں کہ پھر بند کر دی جائے۔ ویسے بھی عوام بہت تنگ آئی پڑی ہے اس حکومت سے، عوام
جو گھبرائے پڑے ہیں۔ عمران خان صاحب اگر چاہتے تو پہلے بھی عوام کو اسلام آباد کی طرف سے احتجاج کی کال دے کر اسلام آباد کو چاروں طرف سے سیل کر دیتے، مگر عمران خان جیسا لیڈر صرف اپنے مفاد، اپنے مقاصد کے لیے نہیں سوچتا ہے۔ عمران خان صاحب جانتے ہیں کہ ایک ملک جس کی معیشت کس طرف جا رہی، برباد ہو چکی ہے، لوگوں کو ذلیل کر کے رکھ دیا ہے، خوار کر کے رکھ دیا ہے، لوگوں کے ٹیبل سے فوڈ کس طرح چھینی گئی، بجلی کے بلوں کی مد میں اور گیس کے بلوں کی مد میں، پیٹرول کو بڑھا کر لوگوں کے ٹیبل کے اوپر سے فوڈ چھین لی گئی، لوگوں کی خوراک چھین لی گئی۔ آپ وہ بل دیں یا کھانے کھائیں، آپ وہ بچوں کی پڑھائیاں کریں یا بل دیں، جس کی 50,000 آمدنی ہے، ٹوٹل بجٹ 50,000 ہے گھر کا، وہ کیا کر رہا ہے کہ 30,000 بیچ میں سے بل دے رہا ہے، باقی اس نے کیا کرنا ہے؟ تو عوام کا جو یہ سارا جو ظلم ہوا ہے عوام کے اوپر، یہ عمران خان صاحب جانتے ہیں، اور عمران خان صاحب نے پہلے بھی طاقتور لوگوں سے یہ بات کی تھی کہ اگر یہ سازش کامیاب ہوئی تو پاکستان کا ایک نیا نقشہ دیکھیں گے آپ، جس میں عوام ذلیل ہو رہی ہوگی، برباد ہو رہی ہوگی، اور معیشت کس طرف جائے گی یہ عوام جو ہے وہ پھر برداشت کریں یا نہ کریں۔ لیکن یہ عمران خان صاحب نے اپنے جو طاقتور لوگ تھے پاکستان میں، کچھ چند لوگ، ان کو عمران خان صاحب نے پہلے بھی اس بات کے اوپر آگاہی کی تھی۔ لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے یا جو ہو رہا ہے، اس کا ذمہ داران یہ چیز بات سمجھتے ہیں، جو اس کے ذمہ داران ہیں، جنہوں نے یہ ظلم ہونے دیا یا جو ظلم کروا رہے ہیں، لیکن فی الحال وہ خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ وہ طاقتور لوگ جنہوں نے ایسا کیا، اب وہ بھی مجبور ہیں کس منہ سے اس حکومت کو روکیں جس کو خود وہ لائے، اور ایک بہت بڑی زیادتی کی انہوں نے پورے ملک کے ساتھ، پوری عوام کے ساتھ۔ اب وہ کس طریقے سے ان کو روکیں، کس منہ سے روکیں کہ جی آپ زیادتی نہ کریں، کیونکہ وہ خود ایک بہت بڑی زیادتی کر لی ہے انہوں نے، ان کو لا کر، اس حکومت کو لا کر اس کے ہاتھ میں 22 کروڑ 24 کروڑ عوام کی تقدیر ساری اس کے ہاتھ میں، ان کے ڈال کے چوروں کے ہاتھ میں۔ اب وہ کس طریقے سے مطلب کہ خود انہیں کہے کہ آپ یہ زیادتی نہ کریں۔ عوام اور عمران خان کا جو اس ٹائم ایک کیا کہتے ہیں، عوام کی جو جھکاؤ ہے عمران خان صاحب کی طرف، جو ایک سیٹ اپ بن چکا ہے، جو ایک سوچ بیدار ہو چکی ہے، جو حق اور سچ کی جو آواز عمران خان صاحب نے عوام کو سمجھا دی ہے، اپنے رائٹس پہ کھڑے ہونے کا سمجھا دیا ہے، یہ جو جن جو ہے وہ بوتل سے عمران خان صاحب نے باہر نکال دیا ہے، اب یہ جن اس بوتل میں ڈالنے کے لیے اتنے ہی سال لگیں گے جتنے عمران خان صاحب نے اس جن کو نکالنے کے لیے لگائے۔ یہ بوتل سے جن نکل چکا ہے، اب وہ تب ہی بوتل میں جائے گا جب عوام چاہیں گے، لیکن یہ ہمیں نہیں لگتا، میرے اندازے میں یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ جب جن عوام کا جن شعور کا جو جن ہے وہ بیدار ہو چکا ہے تو اب وہ سو جائے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ حکمران جو ہیں وہ اپنی رنگ رلیاں مچا رہے ہیں، رنگ رلیاں انجوائے کر رہے ہیں، اپنی جو لگزریس لائف انجوائے کر رہے ہیں، اور عوام جو ہے وہ معیشت کے ملبے تلے دبی پڑی ہے، صبر کا پیمانہ جو ہے لبریز ہوتا جا رہا ہے۔ برداشت جو عمران خان صاحب کے بعد عوام نے جو برداشت کرنا تھا عمران خان صاحب کی حکومت کے بعد، وہ عوام کر چکے ہیں۔ اب اس سے زیادہ وہ کیا برداشت کر سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 5 10 20 روپے آپ اور چیزوں پہ بڑھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن جو عوام نے ایک دفعہ برداشت کرنا تھا وہ کر لیا ہے، اب آپ کی باری ہے، اب آپ نے عوام کے اندر جانا ہے، آپ کو بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے اب کیا فیس کرنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ وہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے پھر رہے ہیں جی آپ ہمیں کرتے رہیں جی، اور ہم جو ہے پوری قوم مل کے، جو پورا قوم جو ہے وہ مل کے آپ کو انشاءاللہ خون پسینہ بہا کر محنت کر کے انشاءاللہ آپ کے قرضے بھی واپس کریں گے۔ آپ ہمارے جیسے 65 سالوں میں امداد کرتے آئے ہیں، اس طرح کی کریں۔ اور بھائی قرضے آپ لیں، چند لوگ قرضے لیں، چند چور لوگ قرضے لیں اور چوری کریں، آپ قرضے، عوام کا پیسہ آپ چوری کریں،
اور پھر جب ادائیگی کا ٹائم آئے تو عوام کیوں ادائیگی کرے؟ وہ چوری آپ نے کی ہے اور ادائیگی جو ہے وہ عوام نے کرنی ہے۔ یہ کہاں کا اصول ہے؟ یہ کہاں کا عدل ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ سندھ ڈوب رہا ہے اور حکمران دوروں پر ہیں جی، وڈیرے جتنے ہیں وہ دورے کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں لائف کو، اور سندھ ڈوب گیا ہے۔ لوگوں کے گھر ڈوب چکے ہیں، لوگوں کے جانور ڈوب چکے ہیں، مال مویشی ڈوب چکا ہے، جانیں چلی گئی ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہر طرف پانی پانی نظر آ رہا ہے۔ اور 15 سال سے ایک کیا کہتے ہیں حکومت، نام نہاد حکومت وہاں پہ اپنا راج کرتی نظر آ رہی ہے، مگر ان کے محلات میں پانی تو گیا نہیں ہے، ان کا سیوریج کا نظام اچھا ہے، ان کا سارا سیٹ اپ، ان کے گھر کی سڑکیں بھی ٹھیک ہیں، ان کے گھر کا پل بھی ٹھیک ہے، ان کے لیے کھانے کا سامان ہیلی کاپٹر سے بھی آ سکتا ہے، راستے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر عام عوام کا کیا قصور ہے جن کے ووٹ پر وہ حکمران بنے؟ یہ عوام کو سوچنا چاہیے کہ نیکسٹ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اس طرح کے حکمرانوں کو ان کے گھروں سے باہر گھسیٹ کر نکالیں اور ووٹ مت دیں۔ یہ آپ کے پاس ایک ہی طاقت ہے، وہ آپ کے ووٹ کی طاقت ہے۔ جیسے ہی آپ کا ووٹ بک گیا، جیسے ہی آپ نے اپنا ووٹ بیچ دیا، تو یہ چیزیں آگے کئی صدیوں تک آپ کی نسلوں کو ادا کرنی پڑیں گی، پے کرنی پڑیں گی۔ اسی طرح بلوچستان کے عوام بھی کھلے آسمان کے نیچے نظر آتے ہیں۔ سیلاب کی جو ان کے اوپر آفت آئی ہے، قدرتی آفت ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کی تمام جو پریشانیاں ہیں وہ دور کرے۔ آپ بھی سب مل کر ان کی جو پریشانیاں ہیں ان میں اپنا حصہ ڈالیں، ان کی امداد کو پہنچیں۔ یہ چیزیں تھی تھوڑی سی ڈسکشن میں نے آپ کی ساتھ کی۔ اب ذرا آتے ہیں شہباز شریف کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کیا شہباز شریف ایک وزیر اعلیٰ کے طور پر صحیح کام کر رہے تھے یا اب وزیر اعظم کے طور پر صحیح کام کر رہے ہیں؟ اس کے اوپر تھوڑا سا انالیسس کروں گا، تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پاکستان کے 15 سال پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں، تقریباً 15 سال شہباز شریف صاحب 15 سال دورے پنجاب جو تھا، ان کا دور حکومت جو تھی ان کی 15 سالہ پنجاب کے اندر، اس میں ان کا ایڈمنسٹریشن نظام تقریباً ٹھیک تھا، بالکل صحیح کام کر رہے تھے۔ ظاہر وزیر اعلیٰ پنجاب جو تھے اس سے پہلے وہ پرویز الہی تھے، پرویز الہی کے بعد پھر 15 سال تقریباً میکسیمم جو انہوں نے عرصہ نکالا ہے پنجاب میں ایز اے وزیر اعظم، ایز اے وزیر اعلیٰ، ایز اے چیف منسٹر آف پنجاب۔ بہت زبردست ان کی ایڈمنسٹریشن رہی، جس کی وجہ سے پاورفل حلقوں نے، جس کی وجہ سے طاقتور حلقوں نے یہ سوچا کہ ایک شخص جس نے 15 سال اتنی اچھی ایڈمنسٹریشن کی ہے، اس کو وفاقی حکومت میں لایا جائے کسی نہ کسی طریقے سے۔ اب ظاہر ہے جیسے ہی ان کے بھائی محترم صاحب جیسے ہی نائل ہوئے تو لوگوں کی نظریں، طاقتور حلقوں کی نظریں شہباز شریف کے اوپر جا کے ٹک گئیں، اور وہی ہوا کہ ان کو لا کر وزیر اعظم کی سیٹ پر بٹھا دیا گیا ہے۔ اب وہ جو 15 سال تھے، ظاہر ہے وہ ان 15 سال کی ایڈمنسٹریشن جو تھی وہ ان کی کارکردگی تقریباً اچھی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد جو 4.25 سال کا جو دور ایک وزیر اعلیٰ ہمارے آئے، چیف کیا کہتے ہیں وہ عثمان بزدار صاحب، چیف منسٹر آف پنجاب، 4.25 سال جو رہے عثمان بزدار صاحب۔ عثمان بزدار صاحب کی جو کیا کہتے ہیں ایک ایڈمنسٹریشن کا نظام تھا، جو انہوں نے اپنا کردار ادا کیا پنجاب کی ترقی میں، اس میں اور شہباز شریف صاحب کی جو پنجاب میں ترقیاتی کام ہے یا جو پنجاب میں سارا نظام انہوں نے ایڈمنسٹریشن کا فٹ کیا ہوا تھا، اس میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے۔ کیونکہ انہوں نے 15 سال بڑی محنت تگدو کی اور پنجاب میں بہت کچھ کیا۔ ایسا نہیں کہ شہباز شریف صاحب نے پنجاب کی چیف منسٹری پر رہ کر کچھ نہیں کیا، بہت زیادہ کام کروائے، بہت خوشحال قسم کا پنجاب بھی دیکھنے کو ملا، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر 4.25 سالہ جو چیف منسٹر بزدار صاحب تھے، ان کی کارکردگی دیکھی جائے تو اس سے تھوڑی سی کم نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے طاقتور حلقوں کو یہ ناراضگی بھی تھی کہ چیف منسٹر جو اتنا بڑا صوبہ ہے پنجاب کا، اس کی چیف منسٹرشپ جو ہے وہ آپ نے ایک ایسے شخص کو دے دی ہے جو اس کو مطلب کہ چیزوں کا پتہ نہیں ہے، آئیڈیا نہیں ہے، سنبھال نہیں سکتا، ایکسپیرینس نہیں ہے، جس کی وجہ سے کچھ ناراضگیاں بھی بنی۔ اور کیا کہتے ہیں پارٹی کے اندر بھی کچھ سینئر جو لیڈر تھے، کچھ سینئر جو کیا کہتے ہیں
کارکن تھے، ایم پی ایس تھے، وہ بھی ناراض تھے، نالان تھے عمران خان صاحب سے کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ بھی یہ ناراض تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پھر اب جو غلطی ہوئی وہ یہ کہ ایک ایسے شخص کو آپ نے وزیر اعظم بنا دیا جو صرف وفاق کا کیا کہتے ہیں تجربہ نہیں رکھتا ہے، وہ صرف اور صرف کیا کہتے ہیں ایک صوبے کا تجربہ رکھتا ہے. اب اس کی مثال میں آپ کو یہ دے سکتا ہوں کہ ایک موٹر سائیکل ڈرائیور جو ہوتا ہے، جو موٹر سائیکل چلانے والا ہوتا ہے، جس نے 15-20 سال موٹر سائیکل چلائی ہو، اس کے حوالے آپ اچانک ٹرک کر دیں تو ٹرک کا کیا حال ہوگا یہ آپ کو پتا ہے. ٹرک اسے نہیں چلانا آتا ہے، ٹرک چلاتے چلاتے سیکھتے کئی بار وہ ٹرک مارے گا، کئی بار دریا میں پھینکے گا، کئی لوگ نیچے روند دے گا ٹرک، کئی لوگوں کی زندگیاں برباد کر دے گا وہ ٹرک. لیکن ڈرائیور آپ نے اب بٹھا دیا ہے، اور ڈرائیور آپ نے اس سیٹ اپ میں بٹھایا ہے کہ جی وہ اچھی ڈرائیو کر لیتا ہے، بائک چلانے کا تجربہ اس کا 15 سال کا ہے، اس لیے وہ ٹرک بھی چلائے گا. میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ جو شخص جس کا تجربہ 15 سال کا چیف منسٹری کا ہو ایک صوبے کی، وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کس طریقے سے چلے گا. یہ بہت ایک مطلب کہ عجیب و غریب قسم کا چیز دیکھنے کو ملی. مگر وہ بہتر جانتے ہیں جو طاقتور لوگ ہیں، ان کو پتا ہے کہ کس کو لانا ہے کس کو نہیں لانا ہے. مگر میرا آپ سے گزارش ہے، میری آپ سے کہ خدا ان غریب لوگوں کے بارے میں سوچیں جو لوگ ڈوب رہے ہیں، جو لوگ کھلے آسمان کے نیچے آ گئے، جو لوگ کھانے کو ترس رہے ہیں، جو لوگ کیا کہتے ہیں پانی میں سو رہے ہیں، ان کے بارے میں سوچیں. یہ قدرتی آفت ان کے اوپر آئی ہے، اپنے چولہے نظر آتے ہیں آپ کو، اپنی لگژریس لائف نظر آ رہی ہے، مگر وہ لوگ نظر نہیں آ رہے جن کے بل پر آپ ان ایوانوں میں بیٹھے ہیں. خدا را ان کا بھی سوچیں. اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے چینل کا خیال رکھیں، اور کمنٹ میں مجھے میری مسٹیکس بھی بتایا کریں، میرے سوالات کے جوابات بھی دیا کریں. پاکستان زندہ باد.